یہ فیصلہ تشریعی ہے کہ وہ جب کسی چیز کے بارے میں حکم جاری کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے، اور یہ فیصلہ تکوینی ہے کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، یعنی تمام سنی جانے والی، تمام دیکھی جانے والی چیزیں ہر وقت اس کے حضور موجود رہتی ہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ حق کا فیصلہ بھی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ جب تک کوئی سمیع و بصیر نہ ہو وہ حق پرستی پر مبنی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جنہوں نے غرور و تکبر کیا؟ یہ تو ایک زندہ تاریخ ہے جو اپنی زبان بے زبانی سے پکار رہی ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے محلوں کے کھنڈرات، سرکشوں کے عذاب شدہ شہر، مٹی تلے سوئے ہوئے لوگوں کی گلی سڑی بوسیدہ ہڈیاں، اور زمین میں ملی ہوئی سر بفلک عمارتیں تاریخ کے سبق آموز باب ہیں، جو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ وہ ایسے لوگ تھے جو زمین پر بہت طاقتور تھے۔ مشرکین مکہ تو ان کی طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی یہ طاقت ان کو خدا کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ ان کی یہ سزا اس لیے تھی کہ انہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی جو ہدایت کے چراغوں کو گل کر دیا، انہیں شہید کیا، ان کی ہدایت سے منہ پھیر لیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت جھوٹا جادوگر ہے۔ جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جو موسیٰ پر ایمان لا چکے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، لیکن کافروں کی چالیں گمراہی میں ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں بیان ہوئی ہے، لیکن ہر موقع پر اس داستان کے ایک خاص زاویے کو پیش کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مومن آل فرعون کا ماجرا بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور سلطان مبین دے کر بھیجا۔ آیات معنی روشن دلائل یعنی توریت، اور سلطان مبین معنی معجزات، جیسے عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ۔ اس سورے میں خدا نے 3 افراد کا ذکر کیا ہے جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی چیز کا مجسم نمونہ تھا۔ نمبر 1 فرعون طغیان و سرکشی اور ظلم و جور کی حاکمیت کا نمونہ تھا۔ نمبر 2 حامان شیطانی منصوبے بنانے کا مظہر تھا۔ نمبر 3 قارون سرمایہ دار جو اپنی دولت بچانے کے لیے کسی بھی طریقہ کار کو اپنانے سے نہیں چوکتا تھا، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں، وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ آیت نمبر 26۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 27۔ فرعون کے اس قول کے مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ فرعون کو کس نے روکا تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے حلال زادہ ہونے نے اس کو روکا تھا، کیونکہ انبیاء اور اولاد انبیاء کو قتل نہیں کرے گا مگر حرام زادہ اور باغی کی اولاد۔ امام نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں داخل ہوئے تو اس وقت فرعون کے دربار میں کوئی حرام زادہ موجود نہ تھا، سارے حلال زادے تھے۔ اگر ان میں کوئی بھی حرام زادہ ہوتا تو وہ ضرور فرعون کو ان دونوں کے قتل کا مشورہ دیتا۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا تم اس کو اور اس کے بھائی کو واپس پلٹا دو اور ان دونوں کو مہلت دو، پھر ان کے بارے میں غور و فکر کرو۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ایسے ہی ہماری طرف بھی کوئی بندہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا مگر وہ جو کامل حرام زادہ ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا باری الہ، ہمیں غرور، تکبر، ضد، ہٹ دھرمی اور خود پرستی سے اپنی امان میں رکھ کہ یہی چیزیں انسان کی ہلاکت، بدبختی اور شرمساری کا
سبب بنتی ہیں۔ پروردگار دو عالم ہماری روح کو بیدار فرما قبل اس کے کہ تیرا عذاب آئے، ہمیں معصومین کے محبت بھرے دامن کی طرف لوٹا دے اور ان کے دامن کے ساتھ وابستہ فرما دے۔ یا رب ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارا انجام بخیر ہو۔ پروردگار دو عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا، ہماری اولاد کو دنیا میں آخرت میں ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ پروردگار دو عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کو اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما۔ پروردگار دو عالم آج کے دن کی مانگی گئی دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ پروردگار دو عالم ہمارے وہ مرحومین جو قبروں میں سو رہے ہیں، پالنے والے تو ان پر رحم فرما، تو ان پر فضل فرما، ان کی قبروں کو روشن و منور فرما، ان کی قبروں کو کشادگی فرما۔ پروردگار دو عالم ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں کو بخش دے جس کے سبب تو ہماری دعاؤں کو مستجاب نہیں فرماتا، ان گناہوں کو بخش دے جن کا روز آخر تو ہم سے مواخذہ فرمائے گا۔ اے رحیم، اے کریم، ہم پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، پالنے والے ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، شر انسان، شر شیطان سے ہمیں محفوظ فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، اسلام کا بول بالا فرما، اہل کشمیر پر رحم فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو دنیا کے جس بھی حصے میں ہیں پروردگارہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور دنیاوی مصائب سے ان کی حفاظت فرمانا۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما، غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا، اور پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔